الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے اس وقت پارہ نمبر 28 سورہ تحریم کی آخری 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے 4 عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں 2 عورتیں ایسی ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے ایمان والی ہیں، اور 2 عورتیں ایسی ہیں کہ جو خود کافرہ ہیں اور ان کے شوہر اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں۔ ان 4 خواتین کا ذکر سننے سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس سے قبل آیت میں فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، کہ اے پیغمبر کفار سے آپ جہاد کریں اور منافقین پر آپ سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت گندا اور برا اور نقصان دہ رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ پیغمبر کو حکم دیا کفار سے جہاد کا، منافقین پر سختی کرنے کا، اور اس کے بعد واقعات پیش کیے ہیں 4 خواتین کے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں مرد، خواتین، ہر قسم کے طبقہ کے لیے ہدایات عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح کافر مرد ہوتے ہیں، کافر عورتیں بھی ہوتی ہیں، ایمان والے مرد ہوتے ہیں، ایمان والی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ کبھی شوہر کافر اور بیوی ایمان والی، کبھی بیوی کافرہ اور شوہر ایمان والی۔ گزشتہ امتوں میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ ہماری شریعت میں اب منع کر دیا گیا کہ کوئی مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اور کافر اسی طرح مسلمان مرد کافرہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جہاں قرآن کریم میں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی خواتین کے ساتھ مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت دی ہے، اب وہ اہل کتاب خواتین نہیں ہیں، بلکہ اب کسی یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کرنے کا زیادہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر تباہ ہوگا یا اس کی اولاد پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ بہرحال عام کافر اور مشرک اور مرتد سے تو نکاح کی اجازت ہے ہی نہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک ذکر فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا، اور ذکر فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے 950 سال تک اپنی امت کو تبلیغ فرمائی ہے۔ اس کے لیے ان کے جملے سنے ہیں، مشقت برداشت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان کی اذیتیں سہی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے لیے بہت بڑا یہ تکلیف دہ امر تھا۔ ایک ان کا بیٹا وہ کافر اور ان کی بیوی وہ کافرہ،
جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا عمومی سیلاب کا، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس عذاب کے اندر بہہ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کو عذاب سے نجات دیں، تو جواب ملا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹا نہ ہونے کا مطلب کہ یہ تمہارا حقیقی صلبی خونی بیٹا تو ہے، لیکن پیغمبر کی اصل اولاد تو وہی ہے جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے اور پیغمبر کے کاز میں شریک ہو، اس لیے اس کو تمہارے بیٹا ہونے کے باوجود تمہارے گھر والوں میں شمار نہیں کرتے کہ تمہارے گھر کا فرد ہے، حقیقی بیٹا ہے لیکن یہ تمہارے گھر کا فرد نہیں ہے۔ نبی کے گھر کے افراد پھر وہی اصل ہوتے ہیں جو نبی پر ایمان لائیں۔ ایک ان کو یہ صدمہ بیٹے کا، دوسرا صدمہ بیوی کا۔ نوح علیہ السلام 950 سال محنت فرماتے رہے اور اپنی ان کی بیوی کفر پہ مری ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے، دین بناتے رہے، مشقتیں برداشت کرتے رہے، اور آپ کی بیوی کا خاتمہ کفر کے اوپر ہو رہا ہے۔ جو مجرمین کو عذاب آ رہا ہے اس کے اندر بیوی بھی شامل ہو رہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بعض خفیہ اطلاعات ان کی بیوی اپنی قوم کو وہ دیا کرتی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جن کا بعض مفسرین نے نام لکھا ہے واغلہ، واو الف غین لام اور ہا، واغلہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام بعض مفسر لکھا ہے والہا، واو الف لام ہا، والہا۔ تو یہ دو نبیوں کی بیویاں ہیں اور دو نبیوں پر دونوں ایمان نہیں لائی۔ یہاں جو سمجھنے والی ہیں بنیادی طور پر دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر کوئی شخص کتنا ہی اہل علم، اہل دین، اہل عمل ہو اور اس کی گھر والی اس کے دین کو قبول نہ کرے، خود دیندار ہو اور گھر والی دیندار نہ ہو، تو اس بنیاد پر اس دین والے پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ اس کی بیوی ٹھیک نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن بیویاں ان کی کافرہ ہیں، اور نبی لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے، کفر خلاف کام کر رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی شخص کی بیوی نیک نہ ہو، اس بنیاد پر اس شخص کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں اور بیویاں ان دونوں کی کافرہ ہیں۔ اگر شوہر کتنا بڑا ہو اور بیوی اس کی نیک نہ ہو تو شوہر کے نیک ہونے کی وجہ سے بیوی عذاب سے بچ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ شوہر ایمان والا ہے، بیوی ایمان والی نہیں ہے، تو شوہر کے ایمان والا ہونے کی وجہ سے کافرہ بیوی عذاب سے بچے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو شوہر کا ایمان کافرہ بیوی کے کام نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ایک بڑا ضابطہ بیان فرما دیا گیا ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی ایک نفس دوسرے کے کام نہیں آ سکتا، یعنی ایک کافر ہو اور ایک ایمان ہو، تو ایمان والا اور کافر والا قیامت کے دن یہ کفر اور ایمان کا ایسا توڑ اور ایسی دوری اور ایسی علیحدگی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے مقام جنت رکھا ہے اور کفر والوں کے لیے مستقل ٹھکانہ اللہ نے جہنم رکھا ہے۔ تو آدمی اگر شوہر مسلمان ہو، بیوی کافرہ ہو، تو شوہر کا ایمان اس بیوی کافرہ کے کام نہیں آ سکتا۔ اور ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ بیوی کافرہ ہو، شوہر ایمان والا ہو، تو بیوی کا کفر یہ شوہر کے ایمان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ جس طرح شوہر کا ایمان کافرہ بیوی کے کام نہیں آئے گا، اسی طرح کافرہ بیوی کا کفر یہ شوہر کے ایمان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اس کو اپنے عمل کی جزا ملے گی ایمان کی، اور اس بیوی کو اس کے کفر کی سزا ملے گی۔ اور ساتھ جو بڑی اہمیت کی حامل بات ہے وہ ضرور سمجھیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مدینہ منورہ میں آپ کی اہلیہ
ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگا، منافقین مدینہ نے الزام لگایا اور بہت گھٹیا اور گھنونا الزام لگایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں سورۃ الرکوع کے 2 رکوع نازل فرمائے، ان کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور ان کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہوئے جو اللہ رب العزت نے وہاں ایک اصول بیان فرمایا ہے، اس اصول کی روشنی میں ایک مسئلہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النور میں ایک ضابطہ بیان فرمایا، وہ ضابطہ کیا ہے کہ پاک مرد یہ پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں یہ پاک مردوں کے لیے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور بے حیا مرد بے حیا عورتوں کے لیے ہیں اور بے حیا عورتیں بے حیا مردوں کے لیے ہیں، یہ ضابطہ بیان فرمایا۔ اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے اچھی طرح سمجھیں کہ یہاں الخبیث یا الخبیثہ اس سے مراد کافرہ نہیں، اس سے مراد وہ ہے کہ جس کی اخلاقی حیا اس کے اندر نہ ہو، بد کردار جسے ہم کہتے ہیں، زانیہ اور فاحشہ جسے کہتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ اس لیے کہ انسانی سوسائٹی میں زنا اور بے حیائی اتنا بڑا عیب ہے کہ انسانی سوسائٹی میں بحیثیت انسان اتنا بڑا عیب کفر بھی نہیں ہے۔ کفر شرعاً زنا سے بڑا عیب ہے، لیکن انسانی سوسائٹی میں زنا اتنا گندا اور گھنونا ہے کہ انسانی سوسائٹی کفر کو گوارا کر لیتی ہے لیکن زنا اور بے حیائی کو گوارا نہیں کرتی۔ پیغمبر کے گھر میں کافرہ عورت آ سکتی ہے لیکن نبی کے گھر میں کبھی فاحشہ، زانیہ، بے حیا عورت آئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں یہ کافرہ تو تھیں لیکن فاحشہ، زانیہ اور اخلاقاً یہ بے حیا نہیں تھی۔ تو پیغمبر کے گھر میں کافرہ عورت آئی ہے لیکن نبی کے گھر میں کبھی زانیہ اور فاحشہ عورت نہیں آئی۔ تو ان 2 عورتوں کا اللہ نے وہ قصہ بیان کیا کہ نبی کے گھر میں اور کافرہ عورتیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ